والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، خدا کے اس کرم کا اقرار کرنے کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حمد و صلوات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ کی 243ویں آیت ہے، آیت نمبر 243، 240 پر 3، اور نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 31 رکوع ہو گئے، اب 32واں رکوع نمبر 32 شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے، الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل گئے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا مہربان ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ رہا۔ اگلے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، پروردگار عالم اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک بستی میں وبا پھیلی، بیماری پھیلی، تو وہاں کے لوگ اس وبا سے بچنے کے لیے نکل پڑے کہ یہاں سے ہم نکل جائیں گے اور دوسری بستی کو چلے جائیں گے۔ راستے میں اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا؟ دو سوال پیدا ہوتے، کب ہوا، کہاں ہوا؟ تو اس میں مفسروں کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن، ان کی تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ
وہ لوگ کون تھے اس سے تمہیں کیا مطلب، اور وہ لوگ کب تھے اس سے بھی کیا مطلب۔ کوئی راوی ایسا کہہ رہا ہے، کوئی راوی ویسا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے تو اس قوم کا نام نہیں بتایا، اور کس جگہ ہوا اس مقام کا نام بھی نہیں بتایا، کون سے سال ہوا وہ بھی نہیں بتایا۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو بتا کر تمہیں عبرت دے دے، تمہیں ایک احساس دے دے، تمہیں ایمان کا خزانہ دے دے، تمہیں یقین کی دولت دے دے۔ اب اس واقعے کو سن کر یقین حاصل کرنے کے بجائے تم چہمے گوئیاں شروع کر لو، پوچھ تاچھ شروع کر لو، کب کہاں کدھر کیسے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ نے کہا علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ ہر انسان سے خطاب ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کا مطلب کیا تو نے نہیں جانا، کیا تجھے یہ پتہ نہیں چلا؟ علم ترى الى الذين خرجوا من دیارهم، ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے۔ یہاں پر علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ایک سے خطاب، اور وہ ایک کون ہے؟ ایک تفسیر ہے کہ قرآن کا ہر پڑھنے والا اس سے خطاب، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب واحد خطاب آتا ہے، سنگولر خطاب آتا ہے، تو وہاں مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور کی ہستی سب سے الگ تھلگ ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم بھی تھے، ہمارے حضور بھی تھے، تو ہم اس عالم کے بعد اس عالم سے آنے تک جو واقعات ہوئے ان واقعات سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ادراک عطا فرمائی کہ اگلے زمانوں کے واقعات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمہاری روح تو موجود تھی، اور تمہارے جسم کے ذرے تمہارے باپوں تمہاری ماؤں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل گئے، اور وہ الوف الف کی جمع ہے، الف کا معنی ہے ہزار، الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور الوف کا دوسرا مطلب بھی بتایا جاتا ہے کہ الوف الف کی جمع ہے، اور الفن کا معنی ہے الفت رکھنے والا۔ اللہم ارزقنا بالالف الفتن، اے اللہ الف سے ہم کو الفت عطا فرما، وبالباء برکتن، با سے برکت عطا فرما۔ تو الفت کیا ہے؟ محبت۔ تو وہم الوفن، وہ آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اگر رہیں گے تو اس وبا کی وجہ سے چند لوگ تو مر چکے، ہم بھی مر جائیں گے، لہٰذا ہم سب کے سب مل کر اس بستی کو خالی کریں گے اور یہاں سے دور دراز مقام پر چلے جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ کر کے نکل گئے۔ قدرت دیکھ کے مسکرا رہی تھی، قدرت مسکرا رہی ہے کہ اے نادان، تو بستی سے نکل کر دوسری بستی کو چلے جائے گا تو کیا موت سے بچ جائے گا؟ اگر ہم موت طاری کرنا چاہیں تو جدھر بھی چلا جا، موت سے بچ نہیں سکتا۔ وہ لوگ خدا کو بھول گئے، اللہ سے فریاد کرتے کہ اے پروردگار ہمیں ابھی موت نہ دے، ہمیں زندہ رکھ، تو ان کی دعا شاید قبول ہو جاتی، مگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ ہم بڑے چالاک بنیں گے،
ہم ایسی پلاننگ کریں گے کہ موت کو آنے ہی نہیں دیں گے، لہٰذا سب کے سب نکل پڑے، جو ایک دوسرے کو چاہنے والے بھی تھے اور ان کی تعداد ہزاروں کو پہنچتی تھی، موت کے ڈر سے نکل گئے۔ اب اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی جانا چاہے، وہاں پر وبا نہیں ہے، وہاں پہ بیماری نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بستی میں وبا آ جائے تو اس وبا سے ڈر کر تم دوسری بستی کو مت جاؤ، اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ کہیں وبا پھیل چکی ہے تو بلا وجہ وہاں مت جاؤ، اپنی ہی جگہ رہو، تم جہاں تھے وہاں پر ہی رہو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیا۔ تو کوئی بھی انسان اپنی کوشش سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں، خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ ایسا کریں گا تو جی جاؤں گا، ویسا کروں گا تو جی جاؤں گا، یہ غلط بات۔ جب کسی آدمی کی موت ہوتی ہے تو عام طور پر ہمارا کمنٹ، ہمارا تبصرہ ایسا ہی ہوتا، بھائی ایک آدھا گھنٹہ پہلے لوگ چل جاتے تو بچ جاتے تھے، بھائی آدھا گھنٹہ پہلے ہسپتال لے کر چلے جاتے بچ جاتے تھے۔ یا کبھی یوں بولتے یہ ٹیبلٹ فقط ان کو دے دیتے تھے، بچ جاتے تھے، ذرہ خیال کر لیتے بچ جاتے تھے بھائی۔ یعنی اللہ کے حکم سے انہیں موت آنا تھا، آ گئی، یہ جملہ تو نکلتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارے تبصرے بھی ہوتے، ایسا کر لیتے تو ابھی جیتے تھے ان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ موت میرے قبضے میں ہے، اگر میں موت طاری کر دوں تو موت ٹلنے والی نہیں۔ تب یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، پتہ نہیں 12,000 تھے، 20,000 تھے، نکلے، پوری جھنڈ نکل گئی، بستی خالی ہو گئی۔ اب یہ دلوں میں سوچتے رہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، زبردست منصوبہ بندی ہم نے کی ہے، بہترین پلاننگ ہم نے کیا ہے۔ تو پروردگار نے کہا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یعنی تم 20,000 نکل گئے، اب بستی میں رہتے تو چند مرتے چند جیتے، جس پر وبا کا اثر ہوتا وہ مر جاتا، جس پر وبا کا اثر نہیں ہوتا وہ تو زندہ رہتا۔ مگر اب نکلے، دیکھو خدا کی قدرت، اللہ نے کہا موتو، مرو، سب کے سب مر گئے۔ 20,000 تھے یا 18,000 تھے، جتنے بھی تھے، قرآن نے تعداد نہیں بتائی، قرآن نے کہا وہم الوف، وہ ہزاروں میں تھے، تو سب کے سب مر گئے، پڑ گئے چتے بن کر، لاشیں لاشیں۔ ایک مدت گزری، ثم، پھر اس کے بعد احیاہم، اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اللہ نے ان سے کہا قوموا، اٹھو، سب اٹھ گئے۔ خدا کی قدرت کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کے اندر پیدا کرے گا، ایک لمحے میں برباد بھی کر دے گا۔ یہ لمحہ بھی ہماری سمجھ کے لیے لمحے سے بھی کم، جس کا وقت ہی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کیا کیسے ہو گیا، ود ان نو ٹائم۔ یہ ود ان نو ٹائم جو ہے، وقت ہی نہیں لگے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس چیز سے کہتا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو ہی جاتی ہے۔ آسمان نہیں بنا، اگر اللہ کہے آسمان بن جا تو بن جائے گا آسمان۔ کیسے بنے گا؟ مٹیریل بھی نہیں ہے، مزدور بھی نہیں ہے،
اگر کسی انجینئر سے آپ کا ہو کہ انجینئر صاحب یہ خالی زمین ہے, یہاں پہ گھر بنا دو, کھڑے ہو کے بولو اے گھر بن جا, تو انجینئر بولے گا دماغ خراب ہو گیا. اس کے لیے پلاننگ ہے, اس کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے, کاریگروں کی ضرورت ہے, وائرنگ کے لیے الیکٹریشین کی ضرورت ہے, پینٹنگ کے لیے پینٹر کی ضرورت ہے, فرنیچر بنانے کے لیے بڑی کی کارپینٹر کی ضرورت ہے. اتنے لوگ ملیں گے تو گھر بنے گا, اور اس میں کہیں یہاں کمی ہو گئی, کہیں وہیں لکیر پڑ گئی, وہاں پہ سوراخ ہے, ہزاروں نقصانات نکل جائیں گے. یہ مخلوق کا عالم ہے, یہ مخلوق کی حالت ہے, خالق کی حالت ایسی نہیں. وہ ساتوں آسمان زمین تمام انسانوں کو یہ ایک لمحے میں پیدا کرنا چاہے تو کہتا ہے کن ہو جاؤ فیکون, ہو ہی جاتے ہیں سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم سے کہا کہ موتو, مر جاؤ, مر گئے. پھر ایک مدت گزری, ثم احیاہم, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا, کر کے بتایا کہ میرے بندو تم موت سے ڈر کر بھاگے تھے, بچے کیا؟ موت سے بچے نہیں بچے, موت آ گئی تم پر. پھر ہم نے تمہیں زندہ کرنا چاہا, زندہ کر دیا. اب تمہاری زندگی جب تک ہے زندہ رہو, جب موت آئے گی تو تم موت کا نوالا بن جاؤ گے, تم مرو گے. تو یہ واقعہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ پروردگار عالم ہمیں یہ عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ موت کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ جب موت اللہ تعالیٰ طے کر دے تو موت آ کر ہی رہے گی. اور پھر مولا تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت, اینما تکونوا, تم جہاں بھی رہو, یدرککم الموت, موت تمہیں آ کر پکڑ کر ہی رکھے رہے گی. تم جہاں بھی رہو. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر گھس جاؤ, قلعے کے اندر کوئی آ نہیں سکتا, مگر ملک الموت برابر آ جاتا ہے. موت کا فرشتہ اسے کوئی ریڈ سگنل روکتا نہیں, برابر پہنچ جاتا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کر رہا ہے, فضل کر رہا ہے. اب اللہ ہم پہ فضل کر رہا ہے, اللہ آپ سب پہ فضل کر, اسی لیے آپ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں. یہ جو زندگی ہے یہ خدا کا ریموٹ کنٹرول ہے. جب تک زندہ رکھے گا آدمی زندہ رہے گا, جب زندگی لے گا تو چلتا پھرتا طاقتور مضبوط آدمی بھی دھڑام سے گر جائے گا, جس طرح وہ درخت گر جاتا ہے جسے جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. جڑ سے کاٹ دو تو بڑا درخت بھی دھڑام سے گر جاتا ہے. تو یہ جو زندگی تمہاری چل رہی ہے اس میں خدا کے فضل کا کرنٹ جاری ہے. تو اب ہم اور آپ خدا کے فضل میں ہیں, لیکن ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر لوگ تو شکر ہی نہیں کرتے. ارے بندے تیرا زندہ رہنا بھی میرے فضل پہ موقوف ہے, اگر میں فضل نہ کروں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. مگر اے بندے کیا تو شکر کر رہا ہے؟ صبح سے زندہ رکھا اب تک, جب سے پیدا ہوا تب سے زندہ رکھا ہوں. کیسے کیسے حادثے ہوئے, کیسی کیسی بیماریاں آئیں, کیسی کیسی کمزوریاں آئیں, ہم نے تجھے زندہ رکھا, ہم نے تجھے زندہ رکھا. اب تو زندہ ہے تو خود سے زندہ نہیں ہے, ہمارے فضل سے زندہ ہے. لیکن اے بندے تو اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا؟
اس کی طرف تیرا ذہن کیوں نہیں جاتا؟ تو اگر ہمارا ذہن اس طرف چلا جائے کہ ہم زندہ ہیں تو ہمارے رب نے ہی ہمیں زندہ رکھا ہے، تو ضرور بضرور ہمارا دل شکر کے احساس سے بھرپور ہو جائے گا۔ مگر اکثر لوگوں کی زبان ہی عجیب ہے، میں کنٹرول میں رکھتا بھائی، ایسا کنٹرول میں رکھتا کہ اتنی عمر ہو کر بھی میں ہوں کنٹرول میں رکھتا ہے نا۔ موت کچھ کنٹرول میں لے لیا، کسے کنٹرول میں لے لیا؟ موت کو لے لیا کنٹرول میں رکھتا۔ اور بعض لوگ میرے پاس کیا بھی بری عادت ہے، اس واسطے پہ میں زندہ ہوں سو، تو مرنے والے پورے کیا بری عادتیں تھے، مر گئے کیا؟ یعنی ہم جو الفاظ بولتے ہیں ان لفظوں کا معنی کیا نکلتا ہے ہم سمجھتے نہیں۔ میں اتنا اچھا ہوں بولے تو مطلب کیا؟ میرے پاس کیا بھی خراب عادت نہیں، میں کسی بھی داغا نہیں دیتا، یعنی اپنی فضیلت بتا رہے، اپنی فضیلتیں جتا رہے ہیں۔ خدا کے کرم کو بیچارہ کبھی یاد ہی نہیں کرتا، رب کے کرم سے میں اچھا ہوں، یہ بات زبان سے کہاں نکلتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ میجارٹی آف دا پیپل ڈو ناٹ تھینک اللہ۔ اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ نہیں کرتے کا مطلب کیا؟ چند لوگ ہی کرتے۔ چند لوگ جو سمجھدار ہیں وہ سوچتے کہ میں کیا کر لوں گا، میرا سانس میرے کنٹرول میں نہیں، اگر خدا سانس بند کر دے تو میں سانس نہیں لے سکتا، خدا زندگی ختم کر دے تو میں زندہ رہ نہیں سکتا، خدا بصارت کو چھین لے تو میں دیکھ نہیں سکتا، خدا سماعت کو چھین لے تو میں سن نہیں سکتا۔ یہ احساس کہاں ہے؟ اگر یہ احساس ہو جائے تو واقعی تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت ختم ہوئی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا ہے، کافر آ گئے ہیں جہاد کے لیے آؤ، تو منافقوں نے یہی بہانہ کیا کہ ہم مر جائیں گے، گھر میں رہ جائیں تو بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ گھر سے موت سے ڈر کر نکلے وہ نہیں بچے، مر گئے۔ اگر تم موت سے ڈر کر گھر میں پڑو تو بستر پر بھی تمہیں موت آ جائے گی، بستر پر بھی۔ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو جن پر جنگ کرنا فرض ہو گیا وہ ڈر کر اپنے بستروں پہ لیٹ جائیں تو بستر پر بھی موت آ جائے گی۔ موت کہے گی کہ جنگ کے میدان میں مرتا تو شہادت کی موت مرتا، اب یہاں پر آ گیا ہے تو پھر بستر کی موت مر جا، مگر مرنا ہی ہے، تو یہ مرنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، وہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ملک الموت کو دیکھتے تھے، موت کے فرشتے کو لوگ دیکھتے تھے، ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں، اسی لیے ڈرے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو اسے دیکھتے ہی آدمی کانپنے لگے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے، تو موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، ایک آدمی کو بڑے غور سے دیکھا، گھور کے دیکھا تو آدمی ڈر گیا، ڈر کر کہا اے سلیمان علیہ السلام میں ملک شام میں ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ شام میں تھے، شام کا مطلب سیریا، تو یہاں سے مجھے انڈیا کو بھیج دو، مجھے بہت ڈر ہو رہا ہے، یہ موت کا فرشتہ ملک الموت مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا اس بندے کو لے جا اور ہندوستان میں ڈال کر آ، کیونکہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی تھیں۔
اللہ نے انہیں وہ طاقت دی تھی، حکم دیا تو ہوا اڑا کر لے گئی۔ وہ جس چیز پر بھی تھے، حصیر پر تھا وہ آدمی، یا کپڑے پر تھا یا کرسی پر تھا، یوں ہی ہوا لے کر گئی، اسے آ گیا ہندوستان میں۔ بات ختم ہوئی، دوسرے دن فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت، میری امتی کو تو نے ڈرا کہ کیوں دیکھا تھا؟ ایسا گھور کے دیکھا، وہ ڈر گیا بیچارہ، میں اسے ہندوستان بھیج دیا۔ تو کہا میں تعجب سے دیکھا، تعجب سے اس لیے دیکھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ 5 منٹ کے بعد اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا حکم دیا۔ یہ یہاں ہے، انڈیا کیسے جائے گا، یہ سوچ رہا تھا۔ وہ تعجب سے دیکھا، میں اسے ڈرانے نہیں دیکھا۔ ملک شام میں ہے، یہاں سے یہ بیچارہ ہندوستان جائے گا تو کتنے مہینے گزر جائیں گے اسے۔ اس زمانے میں تیز رفتار سواری بھی نہیں تھی، ایسا ایروپلین یا ہیلی کاپٹر ایسی سواریاں نہیں تھی، یہ کیسے جائے گا، یہ میں غور کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد انڈیا پہنچا تو برابر وہ آدمی وہاں ہے، میں اس کی روح قبض کر لیا، اسی لیے میں دیکھا تھا۔ تو پتہ چلا کہ موت یہ اٹل ہے، اٹل کے معنی ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ اب یہ فی سبیل اللہ، یہ الفاظ توجہ کے قابل ہیں، یعنی جنگ کرو تو کسی کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، یا اپنی بہادری جتانے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جہاد کا حکم ایسا نہیں کہ مسلمان جائیں اور فوراً کافروں پہ حملہ کریں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس وقت کیا جاتا ہے جب دشمن بھی ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی، پہل تو کافروں نے کی۔ جنگ بدر میں مکے کے کافر اکٹھا ہو کر آ گئے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے گئے، جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو پکا مسلمان اور جھوٹا مسلمان، یہ دونوں ایک دوسرے سے کب جدا ہوتے ہیں؟ جب قربانی کا وقت آتا ہے۔ جب جہاد کا وقت آیا تو منافقین الگ ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک ایک علاقہ ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا۔ حضور نے کہا کہ سب کے سب تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پر روم کے لوگ آ رہے ہیں، رومی لوگ آ رہے ہیں، وہ بڑے زبردست جنگجو ہیں، وہ تبوک کے راستے سے آ کر مدینے پہ حملہ کریں گے، لہٰذا ہم تبوک پہنچ جائیں گے۔ تو سارے صحابہ تیار ہوئے، مگر منافقوں نے معذرت پیش کی، ہم نہیں آ سکتے، گھر میں حالت اچھی نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ بنا کر رک گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تبوک میں، تو یہ جو رومی لوگ تھے، یہ بڑے طاقتور، بڑے جنگجو تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈالی کہ اپنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو کچھ بھی نہیں، صرف چیزیں پڑی ہوئی، ان کے زیورات، یعنی ایسی پریشانی آئی ان کو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنی چیزوں کو نکال کر رکھے تھے آرام کرنے کے لیے، پھر کسی نے کچھ کہا کہ نہیں مسلمان آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے، ہر جنگ میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کوئی بات ہوئی ہوگی، ڈر کر بھاگ گئے۔ اب مسلمان گئے تو ان چیزوں کو حاصل کر لیا، وہ مال غنیمت ہے، مل گیا۔ لے کر جب مدینہ آئے تو منافق باتیں کرنے لگے، کون بھی بچ کو آتا نہیں بھائی، دیوانے پاگل لوگ، ہاں نبی بولے نبی بولے بول کر چلے گئے، اب کہاں سے آتے،
اب آ گئے، دولت کے ساتھ آئے، خزانوں کے ساتھ آئے، تب منافقوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ پہنچے، جا کر حضور سے کہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آنے والے ہی تھے مگر مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے، اس لیے ہم کو بھی مال میں سے کچھ حصہ ملنا۔ اتنی بھاری بھاری چیزیں ہیں، ہیرے ہیں، جواہر ہیں، سونا چاندی ہے، عمدہ عمدہ کپڑے ہیں، ہم کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے مومنو جب تم واپس مدینہ جائیں گے تو یہ منافق ضرور آ کر معذرتیں پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، اے نبی کہہ دو تمہاری معذرت نہیں چلے گی، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت اللہ ہم کو بتا چکا ہے، یہ بولو۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو موت کے ڈر سے آدمی میدان جہاد میں نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دماغ کو، دل کو صاف کر دیا کہ بھائی تو موت سے ڈر کر بیٹھے گا تو بچے گا نہیں، موت تو آنے کی ہے، آ کر ہی رہے گی، تیرے بستر پر بھی آئے گی، اور تو میدان جنگ میں جائے گا، بچنا ہے تو وہاں بھی بچ کر آ جائے گا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہارے تمام ارادوں کو جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے۔ اگر موت کا ڈر ہے تو اس چیز کو نکال دو، کیونکہ موت آ کر ہی رہے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تم مضبوط قلعے کے اندر گھس جاؤ، وہاں بھی موت آ کر رہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم ڈر کر بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، ضرور آئے گی، مل کر ہی رہے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کے 242 آیت ہو گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔